بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ایک زناکار کی نہایت عمدہ توبہ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ماریا وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے۔ تو چلیے اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک عورت زنا کر بیٹھی۔ چند دن بعد اس کا دل اس گناہ سے بے چین رہنے لگا۔ اسے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی تھی، بس وہ ہر وقت اپنے گناہ ہی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ جب اس گناہ کی وجہ سے اس کا جینا مشکل ہو گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کا ارادہ کیا اور دل میں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گناہ کی کیفیت کو سمجھیں گے اور میرے حق میں جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ چونکہ وہ حاملہ ہو چکی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اپنے گناہ کی وجہ سے بے حد بے چین ہوں اور چاہتی ہوں کہ اس گناہ کی مجھے سزا ملے تاکہ میں سب کے لیے عبرت بن جاؤں اور کوئی اس کی طرف راغب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تمام واقعہ اور گفتگو سنی اور کہا کہ ابھی آپ جاؤ اور تب آنا جب آپ اس بچے کو جنم دے چکی ہوگی۔ 9 ماہ بعد وہ عورت پھر آئی اور کہا کہ اب میں نے اس بچے کو جنم دے دیا ہے، خدا را اب مجھ پر حد جاری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توبہ کی لگن دیکھی تو کہا کہ ابھی آپ جائیے اور تب آنا جب یہ بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے گا، یعنی تب آئیے گا جب یہ بچہ اپنے ہاتھ سے کھانے پینے کے قابل ہو جائے۔ دن گزرتے گئے اور اس عورت کی کوشش تھی کہ یہ بچہ جلد از جلد اپنے ہاتھ سے کھانے پینے کے قابل ہو جائے۔ وہ بچہ جو اس قدر چھوٹی عمر میں تھا، جو ٹھیک سے بیٹھنا بھی نہیں جانتا تھا، اس عورت نے اس کے متعلق اس قدر کوشش کی کہ وہ ہاتھ سے کھانا پینا شروع ہو گیا اور اس قدر کم عرصے میں کہ 6 ماہ میں ہی اسے کھانا پینا آ گیا۔ اب یہ بچہ کھانے پینے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس نے دوبارہ جانے کا ارادہ کیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی کہ میرا بچہ اب کھانے پینے کے قابل ہو گیا ہے، اب مجھے میری اس غلطی کی سزا دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر حیران ہوئے کہ تم نے اس قدر جلدی اپنے بچے کو کھانے پینے کے قابل بنا دیا، میں تمہاری شوق توبہ سے انتہائی متاثر ہوں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر حد جاری کی کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فلاں میدان میں جانے کا حکم دیا۔ وہ چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر اس میدان میں چلے گئے اور حکم دیا کہ اسے پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے۔ جب تمام صحابہ کرام اسے پتھر مارنے لگے تو وہ لہو لہان ہو گئی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، کیونکہ خود ہی اس نے اپنے لیے یہ سزا تجویز کی تھی۔ پتھروں کی وجہ سے اس کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا اور اس کے جسم سے انتہائی خون بہہ رہا تھا۔ اسی دوران ایک صحابی نے پتھر اٹھا کر اس کے جسم پر پھینکا تو خون کی چھینٹیں پلٹ کر اس صحابی کے جسم پر گری۔ اس صحابی نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ گندے خون کی چھینٹیں مجھ پر گر گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس ہی کھڑے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تم لوگ تو اس کے بارے میں بہت برا سوچ رہے ہو، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے گناہ کر کے جو توبہ کی اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا یہ عمل انتہائی پسند فرمایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں اعلیٰ درجے میں عالی شان محل بنوایا۔ لہٰذا اس سے سبق ملتا ہے کہ گناہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو مگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ اسے انتہائی معتبر بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کو توبہ استغفار کرنے والا انسان انتہائی پسند ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تم گناہ نہ کرو تو میں تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کروں گا جو گناہ کر کے پھر مجھ سے توبہ استغفار کرے اور میں اسے معاف کر دوں گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ توبہ استغفار کرتے رہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے رہو
اور میں اپنے رب سے دن میں 70 بار توبہ استغفار کرتا ہوں۔ بہترین استغفار، جسے سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے، جو شخص یہ کلمات طیبات صبح و شام صدق دل سے پڑھ لے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی، اس لیے یہ سید الاستغفار پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔